بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم لوگ نیچر آف سوشیالوجی یا کریکٹرسٹکس آف سوشیالوجی کے بارے میں پڑھیں گے۔ سوشیالوجی از این انڈیپینڈنٹ سائنس، یعنی کہ سوشیالوجی جو ہے یہ اپنے کنسیپٹ رکھتی ہے، اس کی اپنی فیلڈ آف اسٹڈی ہے، باؤنڈریز اینڈ میتھڈ اس کے اپنے ہیں، یہ کسی دوسری سائنس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی۔ سوشیالوجی از اے سوشل سائنس اینڈ ناٹ اے فزیکل سائنس، یعنی کہ اس کا تعلق جو ہے وہ سوشل سائنسز سے ہے، جس کے اندر جو ہے سوشل بیہیویئر کو دیکھا جاتا ہے، سوشل ایکٹیویٹیز کو دیکھا جاتا ہے اور اوورآل سوشل لائف کو دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سوشیالوجی از اے کیٹاگوریکل اینڈ ناٹ اے نارمیٹیو ڈسپلن، یعنی کہ سوشیالوجی جو ہے وہ واٹ از پہ فوکس کرتی ہے، کسی بھی سوسائٹی کے اندر، کسی بھی کلچر کے اندر، کسی بھی گروپ کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہ کیسے لائف گزار رہے ہیں، جس اس پہ فوکس کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہا جاتا کہ کیا کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں، جو گروپس ہوتے ہیں، جو کلچر ہوتے ہیں، یہ ہر سوسائٹی کے اپنے اپنے ہوتے ہیں، اور سوشیالوجی جو ہے یہ ہر کلچر کو رسپیکٹ دیتی ہے، ہر کلچر کو جو ہے اس ایریے کے حساب سے جو ہے اسٹڈی کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں جو ہے وہ نارمیٹیو پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ دیکھا جائے۔ اسی طرح سوشیالوجی جو ہے اس کے یہ ریلیٹیولی این ایبسٹریکٹ سائنس ہے، ناٹ اے کنکریٹ سائنس۔ اب ایبسٹریکٹ جو ہے سائنس وہ ہوتی ہیں جو ایبسٹریکٹ آئیڈیاز کو اسٹڈی کرتی ہیں، لائک ہیومن نیچر کو جب ہم لوگ اسٹڈی کرتے ہیں، ہیومن لائف کو جب اسٹڈی کرتے ہیں، سوشل بیہیویئرس کو جب اسٹڈی کرتے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندے کا جو بیہیویئر ہے وہ ہر وقت ایک جیسا رہے، نو۔ اب کنکریٹ آئیڈیاز جو ہیں وہ ہر جگہ پہ ایک جیسے ہوتے ہیں، وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ میئر کیے جا سکتے ہیں، لائک اس کا ویٹ، اس کی لینتھ یہ چیک کی جا سکتی ہے، اس کو ہم لوگ آبزرو کر سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں کنکریٹ ہوتی ہیں۔ اب خوشی جو ہے یعنی کہ ہیپینس، اب اس کو ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے، یہ ایک ابسٹریکٹ آئیڈیا ہے۔ اسی طرح سیڈنس جو ہے یہ بھی ایک ابسٹریکٹ آئیڈیا ہے۔ تو سوشیالوجی کا تو جو تعلق ہے وہ ابسٹریکٹ آئیڈیاز کے ساتھ ہے، یعنی کہ ہیومن نیچر کو دیکھنا ہے، ہیومن بیہیویئر کو دیکھنا ہے۔ ایک ہی بندہ ہے، وہ سم ٹائم بات کو بڑا ایزی لے جاتا ہے، مطلب اتنا پریشان نہیں ہوتا، وہی بندہ ہے چھوٹی سی بات ہوگی بڑا پریشان ہو جائے گا۔ تو یہ ایک مطلب ہیومن بیہیویئر میں کہہ لیں کہ وہ کنکریٹ چیز نہیں ہوتی کہ وہ ہر وقت ہی H2O کی طرح رہے یا 2+2 4 ہی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہیومن نیچر جو ہے، یہ ہیومن بیہیویئر جو ہے، ہیومن ایموشن جو ہیں یہ چینج ہوتے رہتے ہیں، کبھی یہ ہیپینس کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی سیڈنس کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی پازیٹیو ہے، کبھی نیگیٹیو ہے، تو یہ ایسے چلتی رہتی ہیں چیزیں۔ اب یہ ابسٹریکٹ آئیڈیاز ہیں، تو ان کو جب اسٹڈی کریں گے تو وہ ابسٹریکٹ سائنسز کی کیٹیگری میں آ جائے گی۔ تو سوشیالوجی جو ہے ابسٹریکٹ سائنس ہے، ناٹ اے کنکریٹ سائنس۔ اسی طرح سوشیالوجی از اے جنرلائزنگ اینڈ ناٹ اے پارٹیکولرائزنگ اور انڈیویجولائزنگ سائنس۔ اس کے اندر بھی ہیومن بیہیویئر یا ہیومن نیچر کو کنٹرول کرنے کے لیے جنرل لا بنائے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک بندے کی وش کے اوپر جو ہے ایک لا جو ہے وہ ڈیولپ کر دیا جائے، نو۔ ایک چیز جو ہے وہ اگر ٹھیک ہے تو وہ سب کے لیے ٹھیک ہوگی، اور اگر وہ غلط ہے تو وہ سب کے لیے غلط ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم لوگ انڈیویجولائزنگ کرتے جائیں کہ یہ بندہ جو ہے اس کو جو ہے یہ چیز الاؤ کر دیں، فرض کریں منشیات اگر منع ہیں تو وہ سب کے لیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک کے لیے جو ہے وہ ہم لوگ کہیں کہ اس کے لیے جو ہے نا یہ جائز ہے اور باقی سب جو ہیں ان کے لیے جو ہے یہ منع ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ جنرل ہوتی ہے بات، اور وہ جنرل لا جو ہوتے ہیں وہی اس پہ فوکس کرتی ہے، وہی ڈیولپ کیے جاتے ہیں، یعنی کہ جس میں جنرل بات ہو۔ اسی طرح اسی بات کو اگلی کریکٹرسٹکس میں پھر بیان کیا گیا ہے کہ سوشیالوجی از اے جنرل سائنس اینڈ ناٹ اے اسپیشل سوشل سائنس۔
اب اس میں جو ہے سوشالوجی جو ہے اس کے اندر ساری جو فیلڈز آف ہیومن بیہیویئر ہیں وہ سب کی سب آتی ہیں کہ انسان نے جو ہے وہ فیملی کے اندر بھی رہنا ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی ہوگا یا اس کی کوئی نہ کوئی پولیٹیکل وابستگی بھی ہے، وہ بھی اس کی سائیکالوجی ہے، اس کی ہسٹری ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں سوشالوجی کے اندر جو ہے ہم لوگ آبزرو کرتے ہیں۔ بٹ جو اسپیشل سوشل سائنسز ہوتی ہیں وہ ایک خاص ڈائمینشن کے اوپر جو ہے وہ اپنی ساری کی ساری جو اسٹڈیز ہیں، اپنی ساری کی ساری جو آبزرویشنز ہیں وہ ایک اسپیسیفک فیلڈ کے اوپر جو ہے نا وہ لگاتی ہیں۔ جیسے اکنامکس ہے، اس کا گڈز اینڈ سروسز، اس کی پروڈکشن، اس کی کنزپشن، اس کی ڈسٹریبیوشن جیسے اس پہ فوکس ہوگا۔ پولیٹیکل سائنس ہے، اس کا جو ہے آپ لوگوں کا پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں یا پولیٹیکل جو آپ کا ایک سسٹم ہے اس کے اوپر اس کا جو ہے فوکس ہوگا۔ سائیکالوجی ہے، اس کا مائنڈ کی اسٹڈی کے اوپر ہوگا۔ اسی طرح ہسٹری ہے، اس کا اپنا ایک مخصوص ایریا ہے۔ باقی جو بھی انتھروپولوجی ہے یہ بھی، تو سوشیالوجی جو ہے بیسیکلی یہ ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرتی ہے، کیونکہ اس نے اوورآل ہیومن نیچر کو دیکھنا ہے، ہیومن بیہیویئر کو دیکھنا ہے، ہیومن گروپس کیسے بن رہے ہیں، تو اس کے اندر ساری چیزیں جو ہیں انوالو ہو جاتی ہیں۔ تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک جنرل سوشل سائنس ہے اور جس کے اندر جو ہے ہم لوگ ساری چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اسی طرح فائنلی ہم لوگ بات کریں تو اس میں اگر سائنٹیفک اپروچز کی بات کریں تو سوشالوجی کے اندر جو ہے وہ ریشنل اینڈ امپیریکل دونوں اپروچز جو ہیں وہ یوز کی جاتی ہیں۔ ریشنل اپروچ وہ ہوتا ہے جس کے اندر ہم لوگ کاز اینڈ ایفیکٹ کی بیس پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے، یہ چیز رونما ہوئی ہے، تو اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، ریزن کیا ہے۔ اگر لوگ جو ہیں وہ چوریاں کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ آیا وہاں پہ بھوک تو نہیں ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو جب کچھ نہیں ہوگا تو ہوگا شاید یہ کرونا کے اندر بہت سارے جو چھوٹے کاروبار کے کرنے والے لوگ تھے، ریڑیاں چلانے والے لوگ تھے، سبزی اور فروٹ والے لوگ تھے، یا کوئی اور جو چھوٹے موٹے کام کرتے تھے جن کا اب روزگار نہ رہا ہو، تو وہ تو پھر جب بچے بھوکے مریں گے تو آیا ایسا تو نہیں ہے کہ وہ پھر غلط ایکٹیویٹی میں انوالو ہو گئے ہوں۔ تو یہ ریشنل اپروچ ہوگی کہ کسی بھی واقعے کے بیہائنڈ دا ریزن، بیہائنڈ دا سین جو ہے وہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، کون سے واقعات ہیں جو اس کے پیچھے تھیں، اس سین کے کریٹ ہونے میں کون سی فیکٹرز جو ہیں، کون سی فورسز جو ہیں وہ تھیں۔ تو یہ جب ہم لوگ دیکھتے ہیں اس اپروچ کو ہم لوگ ریشنل اپروچ کہیں گے، کاز اینڈ ایفیکٹ کے فارمولے پہ جب ہم لوگ کسی بھی چیز کو آبزرو کریں گے۔ اور امپیریکل جو ہے یہ ایک سائنٹیفک وے ہے، میتھڈ ہے، جس کے اندر جو ہے نا فیکٹ اینڈ فگر کو جو ہے نا وہ آبزرو کیا جاتا ہے، پورا ایک سائنٹیفک اپروچز یوز کی جاتی ہیں۔ جیسے سوشیالوجی کے اندر جو ہے 2 گروپس بنا کے ایک گروپ کے اوپر ہم لوگ جو ہیں ایک ایکسپیریمنٹ کر دیتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے نا ہم لوگ کوئی نہ کوئی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ لگاتے ہیں۔ اب ان دونوں گروپس کا پھر ہم لوگ بعد میں جو ہے کمپیریزن کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے ہم نے فرض کریں کچھ بچے جو ہیں وہ پڑھ نہیں رہے تھے، تو ہم لوگ ان کو ڈیوائیڈ کر کے ایک گروپ کے اوپر جو ہے نا ہم لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا ان کے ساتھ فرینڈلی انوائرمنٹ کرتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اور دوسرے جو ہیں ایسا جیسے چل رہا تھا نظام ویسے چلتا رہتا ہے۔ تو ہم لوگ بعد میں دیکھیں گے کوئی ٹائم گزرنے کے بعد کہ کون سے لوگوں نے امپروو کیا ہے، آیا کوئی فرق پڑا ہے یا نہیں پڑا۔ تو یہ جو اسٹڈی ہوگی یہ ایک امپیریکل اسٹڈی ہوگی، فیکٹ اینڈ فگر کے اوپر جو ہے نا ہم لوگ کسی چیز کی فائنڈنگ دے رہے ہوں گے کہ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھیں تو ہمیں تھوڑی سی موٹیویشن ساتھ رکھنی چاہیے، ان کو جو ہے نا ایکسپیرینس شیئر کرنے چاہیے، انہیں جو ہے فیوچر کے بارے میں بتانا چاہیے کہ بچے اگر آج آپ نے ٹائم ویسٹ کر دیا تو کل جو ہے اس کا جو ہے آپ کو نقصان ہوگا۔ اگر یہ چیزیں ساتھ بتا رہے ہیں تو پھر ان کی جو اسٹڈی ہوگی وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گی۔ تو جب ہم لوگ یہ اپروچ یوز کریں گے تو یہ امپیریکل ہوگی، اور اگر ہم لوگ ریشنل تھنکنگ کو یوز کر رہے ہیں تو یہ سوشیالوجی کے اندر دونوں اپروچز یوز کی جاتی ہیں، ریشنل بھی اور امپیریکل بھی۔ ایٹ دا اینڈ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ سوشیالوجی جو ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ سوشل سائنس ہے، کیٹیگوریکل ہے، پیور ہے، ابسٹریکٹ ہے،
جنرلائزنگ ہے، یعنی کہ جنرل لا جو ہے وہ بناتی ہے، اور اس کے اندر بوتھ اپروچز جو ہیں وہ ریشنل بھی اور امپیریکل دونوں جو ہیں وہ یوز کی جاتی ہیں۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔